میں قرآن کریم سے متعلق یہ باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن کریم انقلابی کتاب ہے. اپنے عنوان کو میں انقلابی حوالے سے گفتگو میں لاؤں گا کہ قرآن کریم انقلابی کتاب ہے. نزول قرآن سے پورے عالم کے اندر انقلاب آیا ہے. قرآن کے نازل ہونے سے پوری دنیا میں انقلاب پھیلا ہے. اسی انقلاب کی تھوڑی سی تشریح میں نے کرنی ہے اور میری گفتگو کا موضوع آخر تک جتنی دیر بھی رہے، آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، پونا گھنٹہ، جو بھی ہے وہ یہی رہے گا کہ قرآن کریم انقلابی کتاب ہے. میرے بھائیوں، اسلام کے آنے سے قبل، قرآن کریم کے نزول سے قبل جو حالات اور زمانہ تھا اس سے متعلق عرض کر دوں، یا بلکہ میں پہلے یوں کہوں کہ قرآن کریم نے اگر لوگوں کے دل بدل دیے، لوگوں کے روحیں بدل دی، تہذیب بدل دی، تمدن بدل دیا، کردار بدل دیا، کریکٹر بدل دیا. قرآن کریم انقلابی کتاب ہے. قرآن نے آ کر انقلاب برپا کر دیا. البتہ جس نے قرآن کو ہاتھ نہ لگایا ہو، جس نے قرآن کو پڑھا نہ ہو، جس نے قرآن کو چھویا نہ ہو، جس نے قرآن کو دیکھا نہ ہو، جس نے قرآن کو اپنے ہاتھ میں لیا نہ ہو، یقیناً اس کے اوپر قرآن کریم کیسے انقلاب لائے گا، اس کے اوپر قرآن کا اثر کیسے ہوگا. اس ایسے شخص پر قرآن کا اثر نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر ایک آدمی قیمتی دوا لے کر آتا ہے، تکلیف ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، قیمتی مہنگی دوائی لے کر آتا ہے اور دوائی کو لا کر اچھی سی الماری میں رکھ دیتا ہے. اب اس کے بعد اس کو استعمال نہیں کرتا. 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد کوئی پوچھتا ہے صاحب کیا ہوا، کوئی تکلیف، کوئی فاقہ ہوا؟ وہ کہتے ہیں کوئی فاقہ نہیں ہوا مجھے، میں تو اتنی مہنگی دوائی لایا ہوں لیکن مجھے فائدہ تو کوئی نہیں ہوا. بھائی دوائی کھائی کہاں تم نے، استعمال کہاں کی ہے؟ اس کو تو الماری کے اندر رکھ دیا، تو اس سے فائدہ کہاں ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. ایک آدمی شہد لے کر آتا ہے اور شہد کا تذکرہ قرآن میں ہے، شفا ہے شہد کے اندر، اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا کہ شہد کے اندر شفا ہے، لیکن شہد کو کھاتا نہیں، استعمال کرتا نہیں، اس کو اپنے استعمال میں لاتا نہیں، لا کے آرام سے اس نے الماری میں رکھ دیا ہے. تو کچھ دنوں کے بعد کہتا ہے یار میں نے سنا تھا شہد میں شفا ہے، تو مجھے تو کوئی شفا نہیں ہوئی. بھائی استعمال کہاں کیا تو نے؟ اس کو کھایا کہاں؟ اس کو پیا کہاں؟ استعمال کہاں کیا؟ تو نے کھایا ہی نہیں، استعمال ہی نہیں کیا، تو شفا کہاں سے ہوگی؟ ایک آدمی کے بھینسوں کا باڑا ہے اور اس کے اندر 100 بھینسیں بندھی ہوئی ہیں اور 100 کی 100 دودھ بھی دیتی ہیں، لیکن وہ دودھ کو پیتا نہیں، بیچتا ہے، دوسروں کو دیتا ہے، کماتا ہے. دودھ کبھی اس نے پیا ہی نہیں. تو کہتا ہے کہ میں نے سنا تھا کہ دودھ کے اندر تو بڑی غذا ہے اور بڑی اچھی چیز ہے، میری اتنی بھینسیں ہیں لیکن مجھے تو اس کے کبھی کوئی ایسے فائدہ نہیں ہوا. تو اتنی بھینسیں تو ضرور ہیں، باڑے میں بندھی ہوئی ہیں، دودھ بھی نکلتا ہے، بیچتا بھی ہے، لیکن استعمال نہیں کیا تو نے، تو تجھے کیا پتا اس کا فائدہ کیا ہے، وہ غذا کیا ہے اور وہ کتنی لذیذ چیز ہے. اللہ نے قرآن کے اندر تذکرہ کیا ہے، مل بن خالصہ، اللہ رب العزت نے قرآن میں بتا دیا ہے. تو پھر اس کا فائدہ تو اس وقت ہوگا جب تو اس کو استعمال کرے گا. یہ 3 مثالیں میں نے دی ہیں. چنانچہ قرآن کریم کا فائدہ بھی اسی کو ہوگا. قرآن کریم انقلابی کتاب اسی صورت میں ہے کہ جب اس سے فائدہ حاصل کیا جائے، قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کو دیکھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کو سینے سے لگایا جائے، قرآن کو آنکھوں سے لگایا جائے، قرآن کو پیشانی سے لگایا جائے، قرآن کریم کو چوما جائے، قرآن کو اونچا کر کے رکھا جائے، قرآن کا ادب اور احترام کیا جائے، قرآن کریم کو اچھے انداز میں اپنے پاس رکھا جائے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا جائے، ماں باپ کو چاہیے کہ وہ قرآن کو پڑھتے رہیں. یہ سارے کام جب ہوں گے تو پھر اس قرآن کا فائدہ نظر آئے گا. تو یہ ہے انقلابی کتاب. اب آپ دیکھیے کہ قرآن کریم کے نزول سے قبل یا یوں کہوں کہ اسلام کے آنے سے پہلے زمانہ کیا تھا؟ زمانہ جاہلیت تھا، دور تھا زمانہ
جاہلیت کا، اس وقت لوگوں کی حالت اور کیفیت بہت بری تھی. اس وقت لوگوں کے اندر چوری ڈکیتی عام تھی، لوگوں کے اندر زناکاری عام تھی، لوگوں کے اندر آپس کے اندر جھگڑے لڑائیاں عام تھے، لوگوں کے اندر ایک دوسرے کو ستانا عام تھا، لوگوں کے اندر ایک دوسرے کو قتل و غارت کرنا عام تھا، لوگوں کے اندر ایک دوسرے کو پریشان کرنا اور ظلم کرنا عام تھا، لوگوں کے اندر اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا عام تھا، لوگوں کے اندر اپنی اولاد کو قتل کرنا عام تھا، لوگوں کے اندر یہ تمام کے تمام اس طرح کے کام کرنا عام تھے، تمام کی تمام بیماریاں عام تھی، لڑائیاں شروع ہو جاتی، کئی سال تک چلتی رہتی، نسلم بعد نسل یہ لڑائیاں چلتی رہتی، ایک نسل ختم ہو جاتی دوسری نسل آ جاتی، لیکن لڑائیاں پھر بھی ختم نہیں ہوتی. زمانہ جاہلیت کا تذکرہ کر رہا ہوں تو اس سے پہلے زمانہ جاہلیت کا دور تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک 550 یا 600 سال کا عرصہ بنتا ہے. اس درمیان کے اندر یہ زمانہ جاہلیت بن گیا کہ کوئی نبی چونکہ آیا نہیں، کوئی پیغمبر چونکہ آیا نہیں، تعلیم کسی نے دی نہیں، لہذا اس لیے اب وہ زمانہ جاہلیت تھا. انتہائی بدو قسم کی قوم تھی، جانوروں سے بدتر قسم کی قوم تھی. کل انعام قرآن نے ان کو کہا ہے. چنانچہ ایسا زمانہ، ایسا وقت، ایسے لوگ تھے جانتے ہی نہیں تھے، جانوروں والی زندگی گزار رہے تھے. بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھ کر سجدہ ان کو کرتے تھے، مورتیوں کو سجدہ کیا جاتا تھا. یہ سارے کام ہوتے رہے. بیت اللہ کا ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے. عقل نام کی چیز نہیں تھی، یہ ساری کی ساری چیزیں تھی. میرے بھائیوں، پھر وہ وقت آیا، فاران کی چوٹی پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. لوگوں لا الہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. اور پھر جبل نور کے اوپر جب قرآن کریم کا اترنا شروع ہوا، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ قرآن اترنا شروع ہوا. زمانہ جاہلیت اب مٹنا شروع ہوا. وہ کس طرح؟ سب سے پہلے اسلام لائی اما خدیجہ رضی اللہ عنہا، مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لائے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. پھر اس طرح سلسلہ چلتا رہا. تقریباً 39ویں نمبر پر جا کر سیدنا فاروق اعظم اسلام کے اندر داخل ہو گئے. یہ کیا تھا؟ قرآن آیا، پیغمبر نے پڑھا، لوگوں کو سنایا، صحابہ نے پھیلایا، اسلام آیا، جہالیت مٹی، ساری کی ساری چیزیں مٹتی گئی. پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب جہالت کا دور ختم ہونے لگا، وہی لوگ جو جاہل کہلایا کرتے تھے جب جہالت کا دور مٹنے لگا، یہ وہ لوگ تھے جو بدو قسم کے لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کو جہلائے عرب کہا جاتا تھا، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو جہلائے قریش کہا جاتا تھا، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو جہلائے مکہ کہا جاتا تھا. سبحان اللہ. اسلام آیا تو ان کو کہا گیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ وہ لوگ تھے اسلام کے زمانہ اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت جب ختم ہوا اور پھر اسلام کا دور شروع ہوا تو پھر انہی لوگوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنا شروع کیا. وہ زمانہ جاہلیت مٹنا شروع ہوا اور پھر جو زمانہ کہا جاتا تھا کہ زمانہ جاہلیت، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، پھر اس سے متصل، پھر اس سے متصل. فرمایا کہ یہ بہترین زمانہ ہے. زمانہ جاہلیت کو خیر القرون کہا اور ان جہالہ لوگوں کو صحابہ اکرام کہا. اور پھر بڑے بڑے ان صحابہ میں محدث بنے، مفسر بنے، محقق بنے، مدقق بنے، بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے. پھر پوری دنیا کی کایا پلٹ کے رکھ دی. یہ قرآن کا انقلاب. میرے محترم بھائیوں، میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم انقلابی کتاب، قرآن کریم انقلابی کتاب ہے. تو یہ ایک تھوڑا سا نقشہ ہم نے شروع میں کھینچ دیا قرآن کریم کی انقلابی کتاب کا. آگے 2-3 واقعہ سنا دوں کہ تاکہ واقعے سے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے کہ زمانہ جاہلیت یعنی پہلے دور کے اندر جو لوگ
آپس میں کٹتے مرتے تھے، مالتے مرتے تھے، انہی لوگوں کے حالات دیکھیے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن گئے، خزانے کو کھولا، اس کے تالے کو کھولا، دیکھا تو خزانہ بھرا ہوا ہے اور بہت زیادہ خزانہ اس کے اندر جمع ہے اور اس کے اندر پڑا ہوا ہے خزانہ۔ پریشان ہوئے، لیکن خزانے کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے مال سے محبت رکھا کرتے تھے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خزانے کو دیکھ کر کیا فرماتے ہیں؟ یا دنیا غری غیری، اے دنیا تو مجھے دھوکے میں نہیں ڈال سکتی۔ اس خزانے کو مخاطب کر کے کہا کہ تو مجھے دھوکے میں نہیں ڈال سکتی۔ اس کے بعد خزانچی کو بلایا اور بلا کر حکم دیا، فرمایا خزانے کو لوگوں میں تقسیم کرو، غربا کے اندر تقسیم کرو۔ وہ خزانہ تقسیم ہونا شروع ہوا، غربا میں، فقراء میں، مساکین میں وہ خزانہ تقسیم ہوتا رہا۔ صبح تک لاکھوں روپے، اس وقت کے لحاظ سے درہم دینار سمجھانے کے لیے روپیہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ لاکھوں روپے صبح تک تقسیم ہو گئے، خزانہ خالی ہوا، بہت زیادہ مال تھا، لٹا دیا۔ میرے بھائیوں، یہی وہ لوگ تھے جو مال سے محبت کیا کرتے تھے، آج وہ مال سے محبت نہیں کر رہے ہیں، کمال سے محبت کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ تھے جو مخلوق سے محبت کرتے تھے، آج وہ خالق سے محبت کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ تھے جو رزق سے محبت کیا کرتے تھے، آج وہ رازق سے محبت کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ تھے جو ملک سے محبت کیا کرتے تھے، آج وہ مالک الملک سے محبت کر رہے ہیں۔ خزانے کو لٹایا، غریبوں میں تقسیم کیا، سب کچھ لٹا دیا۔ یہی وہ قرآن کا انقلاب تھا کہ قرآن نے ان کی دل کی دنیا بدل دی۔ اس خزانے کو مخاطب کر کے کہا کہ تو ہمیں دھوکے میں نہیں ڈال سکتا، اور صبح تک سارے کا سارا خزانہ تقسیم کر دیا۔ یہ قرآن کا انقلاب ہے، یہ قرآنی انقلاب ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس طرح قرآن کریم کا انقلاب آیا اور لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں اور لوگوں کے حالات بدلے ہیں، لوگوں کی تہذیب و تمدن بدلا ہے۔ تو اس طریقے سے اس قرآن نے کمال کر کے رکھ دیا ہے، اور پھر اس طرح پوری دنیا کے اندر قرآن کو اللہ نے پھیلا دیا ہے۔ آپ کہیں کہ جی یہ تو حضرت علی المرتضی امیر المومنین ہے، یہ تو امیر المومنین بڑے آدمی ہیں، انہوں نے تو اور پھر دوسری بات یہ جو خزانہ تقسیم کیا، وہ خزانہ تو سرکاری ہوگا، اس لیے کہ خزانے کا منہ کھولا بیت المال کا، کہا جی تقسیم کر دو۔ آپ کہیں جی وہ تو سرکاری تھا اس لیے تقسیم کر دیا ہوگا۔ آئیے دوسرے صحابی کو دیکھ لیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں، اپنے گھر میں آتے ہیں۔ جب اپنے گھر میں داخل ہوئے تو تیور بدلے ہوئے، پیشانی پہ پسینہ ہے، پریشان حال ہے، عجیب پریشانی، عجیب اداسی ہے چہرے۔ پیشانی پہ اداسی کس چیز کی ہے؟ آج پریشان نظر آ رہے ہو، کوئی بھار معاملہ ہو گیا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا کسی کے ساتھ؟ فرمایا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ پوچھا پھر وجہ کیا ہے؟ بیوی نے پوچھا وجہ کیا ہے، پریشان کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ پریشان، صحابی رسول نے کہا پریشان اس لیے ہوں، میرا ذاتی خزانہ میں نے دیکھا کہ اس کے اندر بہت زیادہ خزانہ، بہت زیادہ مال جمع ہو گیا ہے، تو اس لیے میں اس کو دیکھ کر پریشان ہوں۔ اس مصیبت کو میں نے کہاں پال لیا، اس کو میں نے سر پہ کہاں رکھ لیا، یہ تو میرے لیے ایک مصیبت بن گیا ہے۔ وہ خزانہ میرے پاس اتنا جمع ہو گیا ہے تو میں اس کو اب کیا کروں گا؟ وہ آگے جو بیوی تھی وہ بھی تو اللہ کے رسول کی صحابیہ تھی، چنانچہ صحابیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں محترم پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ آج کی کوئی بیوی، آج کی کوئی عورت ہوتی تو وہ کچھ اور مشورہ دیتی، لیکن وہ صحابیہ ہے، اس نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ چنانچہ کتنے غریب موجود ہیں، کتنے مسکین موجود ہیں، کتنے فقراء غربا موجود ہیں، تقسیم کر دیجئے۔ اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے والا تو بڑا ہوتا ہے، چنانچہ ہمیں تو اسلام نے درس یہی دیا ہے، اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیجئے۔ چنانچہ اس نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ وہ چلے گئے، خزانچی کو بلایا، اپنے اس میں تالا کھولا اور تالا کھولنے کے بعد خزانچی سے کہا کہ اس کو تقسیم کرنا شروع کر دو۔ اس نے تقسیم شروع کر دی۔ جب صبح ہوئی تقریباً 6 لاکھ روپے یعنی درہم دینار جو بھی تھے 6 لاکھ روپے صبح تک تقسیم کر چکے، اور مدینہ کی گلیوں میں لوگ لے لے
کے جاتے رہے، عجیب قسم کا رش لگ گیا، چنانچہ لوگ لے کے جاتے رہے۔ صبح ہوئی تو اتنا بڑا خزانہ تقسیم ہو گیا۔ اس کے بعد جب صبح کے وقت اپنے گھر میں دوبارہ گئے اور داخل ہوئے تو بیوی کو دیکھ کر سلام کیا۔ بیوی نے پوچھا کیا ہوا، تو بیوی کو سلام کیا، اس کے ہاتھوں کو چوما اور کہا کہ تو نے مجھے بہت عمدہ، بہت اچھا مشورہ دیا ہے، میرے دل پہ بہت بڑا بوجھ تھا، لہذا میں نے یہ خزانہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے، میرے دل کو سکون آ گیا۔ کہا کہ قرآن انقلابی کتاب ہے، یہ قرآن کی وجہ سے انقلاب آیا کہ ان کے دل بدل گئے، ان کے دل بدل گئے، ان کی روحیں بدل گئی، لہذا اس قرآن نے انقلاب برپا کر دیا۔ بہت واقعات ہیں، لیکن میں نے عرض کیا کہ واقعات سے ہی بات جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ بات انقلابی کہ کتاب انقلابی ہے، یہ کتاب انقلابی کتاب ہے اور اس نے انقلاب برپا کیا ہے پوری دنیا کے اندر۔ البتہ خزانے کی تقسیم کے دو واقعات میں نے سنا دیے، تو ضمن میں یہ بھی عرض کر دوں، ایک وہ طریقہ تھا جو امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے تقسیم کیا، ایک وہ طریقہ تھا جو صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے تقسیم کیا، اور ایک آج کا طریقہ ہے، ایک آج کا طریقہ ہے۔ جو لوگ تقسیم کرتے ہیں نا، معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، جو لوگ تقسیم کرتے ہیں صرف ریاکاری کے لیے، صرف دکھلاوے کے لیے، دنیا کو بتانے کے لیے، لوگوں میں واہ واہ کروانے کے لیے، عام چرچا عام کروانے کے لیے، پتا چلے کہ فلاں بڑا سخی ہے، پتا چلے کہ فلاں نے جناب بڑا مال تقسیم کر دیا ہے، پتا چلے کہ جناب فلاں نے تو اپنا خزانہ لٹا دیا ہے، اور پھر لٹاتے بھی نہیں۔ کراچی کا واقعہ ہم نے اخبارات میں پڑھا، آپ حضرات کو پتا ہوگا، جو فیکٹری میں سچی بات ہے کہ دل سے بہت زیادہ دکھ ہوا، بہت تکلیف ہوئی، پتا چلا کہ صرف 2.5 لاکھ روپے کا مال تقسیم کرنا چاہتے تھے، 9 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، 9 افراد مر گئے۔ اس کے علاوہ کتنے واقعات ملک میں پیش آ رہے ہیں، جی لین لگی ہوئی تھی، 1 مر گیا، جی 2 مر گئے، جی کچھ لے گئے، جی جناب والا وہاں پر جو ہے نا بہت زیادہ رش کی وجہ سے لوگ پاؤں میں آ گئے اور 2 مر گئے، 1 مر گیا، یہ سارا یہ کیا ہے، آٹا تقسیم ہو رہا، اور کچھ ہے ہوتا بھی نہیں ہے، چھوٹی موٹی کوئی چیز، اور اللہ مجھے معاف کر دے بدگمانی سے کہ ہوتا بھی انتہائی گھٹیا قسم کی چیز ہے، اور وہ بس دے دی اس طرح، اور اس کے اندر دے بھی دی، لینے بھی لگوا دی، اور جناب صبح سے بیٹھے بیچارے لین میں انتظار کر رہے ہیں، یا تو شام کے آگے کہہ دیا جی صاحب آج آئے نہیں ہے، وہ سارے انتظار کرنے والے واپس چلے گئے۔ ہم نے اپنے شہر میں بخار میں بھی دیکھا، وہ شام کو پھر واپس چلے گئے بیچارے، سارے دن انتظار، اس لیے کہ مہنگائی کے مارے ہوئے ہیں لوگ، پریشان حال ہیں، لہٰذا وہ آٹا یا جو بھی چیز مل جائے سارا دن انتظار کر کے شام کو واپس چلے گئے، اور اگر ملا بھی تو صرف آٹے کا 5 کلو کا تھیلا مل گیا، یا 1 کلو دال بھی ساتھ ہے، یہ چیزیں مل گئی۔ اس سے کیا بنتا ہے بھائی؟ تو کیا آپ صرف اپنی واہ کروانا چاہتے ہو؟ اس لیے آپ کے مال میں برکت نہیں ہو سکتی جو اللہ کے لیے نہیں بلکہ دکھلاوے کے لیے کرے۔ بات ہے سیدھی، یہ ہماری ذاتی بات نہیں ہے، اسلام کی بات ہے۔ اگر کرنا ہے کسی نے پھر وہ ایسے کرے جیسے یہ صحابہ نے کیا، جو طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا، ایسے طریقے کو اپنایا جائے تو پھر سمجھ میں آتی ہے بات۔ لیکن اگر ہم دنیا داری کریں، اللہ مجھے معاف کر دے کہ آج کل کے حالات بہرحال مہنگائی کے حالات ہیں اور بہت لوگ پریشان ہیں۔ پہلے والی حکومت نے بھی کچھ ماشاءاللہ برابری کر دیا، ستیاناس کر دیا، اور دوسری حکومت سے لوگوں کو بڑی امیدیں وابستہ تھی، لیکن یہ ہے کہ وہ اس سے ماشاءاللہ 2 ہاتھ اور آگے ہو گئی۔ تو اس طرح کرتے کرتے معاملہ یہ ہوا کہ پریشان تو میں اور آپ ہیں، حکومت والے تو کوئی پریشانی نہیں، ان کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہاں پر کراچی میں ایٹم بم گر جائے، ان کے اوپر ذرا برابر بھی اثر نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا ان کو، بالکل ضمیر ان کے بک چکے ہیں، ضمیر ان کے مر چکے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، بس صرف میری کرسی بچ جائے، میری حکومت بچ جائے، جائے جہنم میں سارے لوگ، اور مرے گلے کچھ بھی ہو، بھوکے مار کے مہنگائی کر کے یہ MFI سے سارے کے سارے معاہدے کر کے یہ سارے کام اس طرح کر لیے کہ مجھے آپ کو آٹے پہ دال پہ اس پہ لائنوں میں لگا دیا ہے، اور خود ہم حکومت کرتے رہیں، اور اگر ہمیں اس پہ نہ لگاتے تو ہم احتجاج کرتے، باہر نکلتے، پھر یہ پریشان
ہوتے. انگریز کا طریقہ شروع سے یہی رہا ہے کہ انگریز نے کہا کہ لوگوں کو آپس میں لڑا دو اور اس طریقے سے کرو اور تم لوگ مزے سے حکومت کرتے رہو. اسی طریقے کے مطابق چل رہا ہے. بہرحال درمیان میں بات آ گئی تو میں نے عرض کر دیا چونکہ دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, اور درمیان میں بات بھی موضوع کے مطابق آئی ہے خزانے کے تقسیم کے حوالے سے. تو اس لیے میرے بھائی 1 روپیہ دو, اللہ کے لیے دو. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک ہاتھ سے دو, دوسرے کو پتہ ہی نہ چلے, دوسرے کو پتہ ہی نہ چلے. اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب ہم اس طرح تقسیم کریں گے نا, یہ مت سمجھے کہ نہیں پتہ چلے گا, پتہ چلے گا. آپ چھپا چھپا کے دیں, چھپا چھپا کے دیں, لیکن پھر بھی پتہ چلے گا. کیسے؟ جب اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کام کو پسند فرما کر اپنے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ یہ زمین پر میرا فلاں بندہ جو صرف میرے لیے کام کر رہا ہے, وہ فرشتے زمین والے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں, وہ فرشتے پوری زمین پر اعلان کرتے ہیں, اور بلا آخر لوگوں کی زبانوں سے نکلنے لگتا ہے کہ فلاں آدمی بڑا سخی ہے, فلاں آدمی بڑا اچھا ہے. یہ اللہ پھر دوسروں سے تعریف کرواتا ہے. جب کام اللہ کے لیے کیا جائے اللہ خوش ہوتے, دوسروں سے تعریف کرواتے ہیں, اور جب کام بندوں کے لیے کیا جائے تو پھر لوگ ایسے ہی مرتے ہیں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں. بہرحال میں نے عرض کیا قرآن انقلابی کتاب ہے. ہمارا موضوع قرآن انقلابی کتاب ہے, اور اس سے انقلاب آیا ہے. 2-3 واقعے میں نے آپ کو سنا دیا, اس سے انقلاب آیا ہے. ایک واقعہ اور سنیں کہ انقلاب کے حوالے سے کہ کس طرح دلوں کو بدلا ہے اس قرآن کریم نے, کس طرح اس قرآن سے انقلاب آیا ہے. میرے محترم بھائیوں, جس طرح مجھے آپ کو دولت سے محبت ہے, بعض لوگ کہتے ہیں, بعض علماء بھی کہتے ہیں کہ عورت کو دولت سے زیادہ محبت ہے بنسبت مرد کے, بنسبت مرد کے عورت کو دولت سے زیادہ محبت ہے. وہ کیوں, وہ کیسے, اس کی دلیل ہے ہمارے پاس. وہ کیسے فرمائے؟ وہ اس طرح کہ جب بچی پیدا ہوتی ہے, آج کل تو مہنگائی ہے نا, آج کل کی بات نہیں کر رہا, تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں. آج کل تو سونا 2,18,000 روپے تولہ تقریباً پہنچ گیا ہے یا اس سے زیادہ ہے. تو اتنا مہنگا ہو گیا, تھوڑا ذرا مشکل ہے. اس سے پہلے کچھ سستا تھا. تو اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو ابتدا سے لے کر یہی معاملہ چلتا آ رہا ہے کہ بچی پیدا ہوئی, تھوڑی سی بڑی ہوگی, تو بڑی ہونے کے بعد شروع سے ہی کیا ہوگا, اس کے کانوں میں سوراخ کر کے بالیاں پہنا دی, اس کے ناک میں سوراخ کر کے اس کے جو ناک میں سونا یا چاندی کا کوئی چیز پہنا دی, اور اسی طرح اس کے پاؤں کے اندر سونے یا چاندی کی بیڑیاں پہنا دی. یہ ساری چیزیں کر دی. گویا کہ جس وقت بالکل سستا تھا تو زیادہ سونا چاندی کا استعمال تھا. تو وہ ابتدا سے لے کر وہ عورت گویا کے زیورات کی جھنکار میں پرورش پاتی ہے. قرآن کریم نے تذکرہ کیا ہے اوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. قرآن نے کہا ہے کہ جو عورت گویا کے زیورات کی جھنکار میں پرورش پائے اس کی بات بھی کامل نہیں ہو سکتی, اس کی گواہی بھی کامل نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ اس کے اندر شروع سے ہی کمزوری آ گئی ہے, دولت کی کمزوری آ گئی ہے. یہ سونا اور چاندی دولت تو ہے, اس نے دولت کو شروع سے استعمال کیا. وہ بچی تھی, اس کے کانوں میں, اس کے ناک میں, اس کے پاؤں میں, اس کے گلے میں سونا اور چاندی کا استعمال ہوا. جب وہ بڑی ہوئی, جوان ہوئی اور اس کو ہوش اور عقل آئی تو گویا کہ دولت سے اس کو محبت ہو گئی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ عورت کو دولت سے زیادہ محبت ہے. تو یہ تو میں نے دے دی دلیل اور قرآن کریم کی آیت بھی پڑھ دی. لیکن میرے بھائیوں, میں نے عرض کیا قرآن کریم انقلابی کتاب ہے. اس قرآن کریم نے اس عورت کے دل سے بھی دولت کی محبت کو نکال دیا ہے, اس لیے کہ قرآن انقلابی کتاب ہے. آئیے دیکھیے, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے والی ہیں, مکہ کے حاکم ہیں. عبداللہ ابن زبیر نے ایک دن دیکھا کہ میں اپنی خالہ اما عائشہ کے پاس کچھ نہ کچھ بھیج دوں, کچھ مال بھیج دوں. چنانچہ انہوں نے مال بھیجا, 2 بوریاں بھر کر, سونے اور چاندی کی بوریاں بھر کر اما عائشہ کے پاس بھیج دی. چنانچہ جب اما عائشہ کے پاس وہ دولت پہنچی, اما نے جب اس کو کھولا اور دیکھا, اس نے کہا اللہ کے بندے میں اس کا کیا کروں گی, اتنی دولت. میرے بھائیوں, یہ وہی عورت ہے جو کہ دولت سے محبت رکھا کرتی تھی. آج قرآن آیا, اس کا انقلاب آیا, کس طرح دلوں کو بدل دیا ہے. عورت نے کہا, اما عائشہ نے کہا کہ میں اس کا کیا کروں گی اتنے خزانے کا. چنانچہ اپنی باندی کو بلایا اور بلا کر کہا اس کو تقسیم کر دو لوگوں کے اندر, غربا کے اندر. باندی نے تقسیم کرنا شروع کر دیا. شام تک وہ دونوں بوریاں مکمل طور پہ خالی ہو گئی. خالی ہونے کے بعد باندی نے کہا اما اپنے لیے بھی تو کچھ رکھ لیتی, 3 دن سے
فاقہ ہے، 3 دن سے آپ نے کچھ کھایا ہی نہیں ہے، لہذا سارا تقسیم کر دیا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کی بندی پہلے مجھے یاد دلا دیتی، میں اپنے لیے کچھ رکھ لیتی، میں نے تو کچھ رکھا ہی نہیں۔ یعنی عورت کے دل سے دولت کی محبت کو قرآن نے ایسے نکالا ہے کہ 3 دن کا فاقہ ہے، اس کے باوجود بھی کچھ یاد ہی نہیں رہا۔ قرآن کی یہ انقلابی کتاب تھی، کچھ یاد ہی نہیں رہا، لہذا اس کے دل کو بدل دیا، اس کی روح کو بدل دیا، اور یہ ساری کی ساری دولت اللہ کی راہ میں تقسیم کر کے دل کو سکون آ گیا۔ تو قرآن انقلابی کتاب، اس نے عورت کے دل سے بھی دولت کی محبت کو نکال دی ہے۔ عورت کے دل سے دولت کی محبت کو نکالا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، قرآن انقلابی کتاب ہے، اور ایسی انقلابی کتاب ہے کہ اس قرآن سے دنیا میں بھی انقلاب آتا ہے، آخرت میں بھی انقلاب ہے، اور برزخ میں بھی انقلاب ہے۔ تینوں جگہ انقلاب ہے۔ دنیا کا انقلاب میں نے چند واقعات سنا دیا آپ کو، واقعات تو بے شمار ہیں، چند واقعات میں نے آپ کو سنا دیے کہ اس قرآن نے دل سے عصمت کو نکال، دل سے معصیت کو نکال کر اللہ کی محبت کو بھر دیا ہے، دل سے شرک کو نکال کر وحدانیت کو بھر دیا ہے۔ یہ دنیا کا انقلاب ہے کہ دل کے اندر سے معصیت کو نکال کر دل میں حلاوت اور مٹھاس کو پیدا کر دیا ہے، اور اس کے سمجھ اس کے اندر لا دیا ہے، چنانچہ اس کے دل کے اندر حلاوت پیدا ہو گئی۔ یہ دنیا کا انقلاب ہے کہ اب اس کو نظر آنے لگا اللہ کیا ہے، قرآن کیا ہے، پیغمبر کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس کو سمجھ میں آنے لگ گئی۔ یہ دنیا کا انقلاب ہے۔ اور آخرت کا انقلاب کیا ہے کہ اس قرآن کی برکت سے جہنم سے اللہ رب العزت نکالیں گے، جنت کے اندر داخل فرمائیں گے، جہنم سے اس کو بچائیں گے، جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہ آخرت کا انقلاب ہے۔ اور برزخ اور قبر کا انقلاب کیا ہے؟ قبر کا انقلاب یہ ہے کہ جو آدمی زندہ رہتے ہوئے روزانہ، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا روزانہ سونے سے پہلے اگر سورہ ملک یعنی تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ ملک کی تلاوت کر لے اور روزانہ سورہ ملک کو پڑھ لے اور پڑھنے کے بعد سو جائے، جب اس آدمی کا انتقال ہوگا تو قبر کے اندر، برزخ کے اندر جہنم کے فرشتے آئیں گے، وہ کہیں گے اس کی فلاں فلاں غلطیاں ہیں، اس کو ہم جہنم میں داخل کر دیں گے۔ چنانچہ برزخ کا انقلاب کیا ہے؟ یہ سورۃ الملک اللہ رب العزت سے اس بات پر جھگڑا کرے گی کہ اے اللہ کیا میں تیری کتاب کی صورت نہیں ہوں؟ اللہ فرمائیں گے ضرور میری کتاب کی صورت ہے۔ فرمایا یا اللہ یہ فلاں بندہ میری تلاوت دنیا میں کیا کرتا تھا، اے اللہ یا تو مجھے کتاب سے نکال دے، اور اگر نہیں تو پھر میری صورت کی تلاوت کرنے کی برکت سے اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ یہ برزخ کا انقلاب ہے۔ تینوں جگہ، دنیا، آخرت، برزخ، تینوں جگہ انقلاب، تینوں جگہ انقلاب۔ تو یہ انقلابی کتاب ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ ایک موضوع کو لے کر اسی بات کو ہم نے دہرانا ہے، اور شروع سے ایک بات کو لیا کہ انقلابی کتاب ہے، اور اس نے دنیا کے اندر انقلاب برپا کیا ہے، دنیا کے اندر انقلاب برپا کیا ہے۔ اور جب یہ انقلاب آ گیا دنیا کے اندر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو کم و بیش 1,24,000 یا 1,34,000 اور بعض نے اس سے بھی زیادہ تعداد بتائی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، یعنی جو لوگ اسلام میں داخل ہو چکے، پیغمبر کے دست اقدس پہ بیعت کر چکے، تو ان کی تعداد 1,24,000 یا 34 یا اس سے زیادہ تھی۔ چنانچہ اتنے لوگ، یہ انقلاب تھا، یہ قرآن کا انقلاب تھا، اتنے لوگ اسلام لے آئے۔ اب جناب والا ان کے بارے میں کون فیصلہ کرے، ان کے بارے میں کون بتلائے کہ یہ لوگ کیسے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کیسے تھے، ان کے بارے میں کون بتلائے کہ یہ کس طرح تھا؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن خود ہی بتاتا ہے، قرآن خود ہی اس کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے، اور قرآن خود ہی اس کے متعلق ہمیں بتا دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جتنے لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام لے آئے ہیں اور ہاتھ دست اقدس پہ بیعت کر لی ہے، ان کا میں نے امتحان لیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا میں نے
امتحان لیا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ، اللہ نے ان کا امتحان لیا ہے. امتحان لینے کے بعد کیا پایا، نتیجہ کیا نکلا، کامیاب ہوئے ناکام ہوئے؟ اللہ بتاتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، اور دلوں کا امتحان لینے کے بعد چنانچہ میں نے ان کو کامیاب پایا ہے. اللہ نے ان کو کامیاب قرار دیا ہے، تقوی پر پایا ہے، پرہیزگاری پر پایا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کا امتحان لیا تو سارے کے سارے تقوی پر میں نے ان کو پایا ہے. چنانچہ ایک تو اللہ نے یہ اعلان فرما دیا، جب سب کو تقوی پر پایا تو قرآن کہتا ہے اسی جماعت کے بارے میں اولئک هم الراشدون، سب سے بزرگ و برتر یہی وہ لوگ ہیں. قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، سب سے زیادہ فلاح پانے والے یہی وہ لوگ ہیں. قرآن کہتا ہے اولئک حزب اللہ، اللہ کی جماعت یہی لوگ ہیں. قرآن کہتا ہے الا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو میرا گروہ ہے جو کامیاب ہے. یہ قرآن کا انقلاب تھا. اللہ رب العزت ان کے انقلاب کے بعد کامیابی کا اعلان فرما رہے ہیں. قصہ مختصر، قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. قرآن کہہ رہا ہے مہاجرین ہوں، انصار ہوں یا ان کی اتباع کرنے والے ہوں، سارے کے سارے کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ نے فرمایا قرآن نے ان کے اندر انقلاب لایا ہے، ان کے دلوں کو بدلا ہے، ان کی تہذیب کو بدلا ہے. میں نے امتحان لیا ہے، امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں، فلاح و بہبودی فلاح پائی ہے، کامیاب ہوئے ہیں. تو آج میں رب اعلان کرتا ہوں اس مقدس مطہر معظم جماعت کے بارے میں کہ یہ کامیاب جماعت ہے. قیامت کے صبح تک میں خدا ہوں، میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہیں. میرے بھائیوں اللہ اعلان کر رہے ہیں، اللہ تھوڑی سی توجہ کرنا، اللہ اعلان کر رہے ہیں میں ان سے راضی وہ مجھ سے راضی. آج جو بدبخت کالے دل کے لوگ، کالی شکل کے لوگ جو صحابہ کو کچھ کہیں نعوذ باللہ معاذ اللہ یا ان کے بارے میں کچھ باتیں کریں، وہ جہنمی بے ایمان. وہ ان کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ نعوذ باللہ اللہ کے قرآن کا انکار. اللہ فرماتے ہیں میں راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہیں، میں نے رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے. قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے رضی اللہ عنہ. اس کے بعد ان پر شک کرنا یا ان کے بارے میں یہ کہنا کہ کچھ لوگ بعد میں پھر گئے تھے، غلط بات ہے. چنانچہ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی رضا کا اعلان فرمایا ہے. اور پھر میرے بھائیوں اسی انقلابی بات کو تھوڑا سا اور آگے لے کر چلیں کہ مزید آگے انقلاب کیسے بڑھتا گیا. تو پھر یہی وہ صحابہ کی جماعت تھی کہ جن کے دلوں کا امتحان اللہ رب العزت نے لیا ہے، جن کی کامیابی کا اعلان اللہ رب العزت نے کیا ہے، جن کی رضا کا اعلان اللہ رب العزت نے کیا ہے. پھر ان لوگوں کے بارے میں کیا ہوا، یہ پھر دنیا میں پھیلے ہیں. اللہ کے رسول کے فرمان کو لے کر، اللہ کے قرآن کو لے کر دنیا کے اندر پھیل گئے ہیں. کسی کی قبر افریقہ میں ہے، کسی کی قبر افریقہ میں ہے، کسی کی قبر سندھ کے اندر ہے، تو کسی کی قبر انڈیا اور بھارت کے اندر ہے، تو کسی کی قبر کسی اور جگہ ہے. مختلف ممالک کے اندر کہیں مصر میں ہے، کہیں شام میں ہے، کہیں عراق میں ہے، جگہ جگہ پھیل گئے ہیں. چنانچہ یہ انقلاب تھا کہ پوری دنیا کے اندر ان صحابہ کرام نے انقلاب برپا کر دیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کیسر و کسریٰ کے تختے کو کس نے الٹا تھا؟ یہ قرآن کا انقلاب تھا کہ ان صحابہ کرام نے کیسر و کسریٰ کے تختے کو الٹ کے رکھ دیا تھا. اور میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ تخت کو الٹ دینا کوئی بڑا کمال نہیں تھا. کمال تو یہ تھا کہ انہوں نے کیسر و کسریٰ کے تخت کو الٹا اور الٹنے کے بعد لوگوں کی تہذیب کو بدلا، لوگوں کے تمدن کو بدلا، لوگوں کے عقل و ذہن کو بدلا، لوگوں کی زبانوں کو بدلا، لوگوں کی لسانوں کو بدلا، لوگوں کی تہذیب کو بدلا، لوگوں کے اخلاق کو بدلا. یہ تمام چیزوں میں انقلاب آیا ہے قرآن کا. چنانچہ اس طریقے سے ساری چیزوں کو بدل کے رکھ دیا. آپ دیکھیں مصر ہے، عراق ہے، شام ہے، آج ہم ان کو عرب ممالک میں شمار کرتے ہیں. یہ اس وقت عرب ممالک میں شامل نہیں تھے. عراق کے اندر فارسی یا کوئی اور زبان بولی جاتی تھی، مصر کے اندر قبطیوں کی زبان
زبان بولی جاتی تھی. اسی طریقے سے مصر کے علاوہ شام کے اندر جو ہے وہ رومیوں کی زبان یا فلسطینیوں کی زبان بولی جاتی تھی. یہ شام، عراق، مصر مملکت عربیہ میں شامل نہیں تھے. قرآن آیا ہے، صحابہ پھیلے ہیں، صحابہ گئے ہیں، انقلاب آیا ہے. جب انقلاب آیا تو صحابہ نے تہذیب و تمدن کے ساتھ ان کی زبانیں بھی بدل دی ہیں. چنانچہ اس وقت مصر کے اندر، عراق کے اندر، شام کے اندر یہ عربی زبان میں گفتگو ہو رہی ہے. ان تمام ممالک کو مملکت عربیہ میں شامل کر لیا. یہ قرآن ہی کا انقلاب تھا جو صحابہ کی برکت سے آیا ہے. میرے محترم بھائیوں، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ کتاب ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے. جس کتاب، انقلابی کتاب کے بارے میں اتنی دیر سے آپ واقعات اور باتیں سن رہے ہیں، وہ انقلابی کتاب میرے اور آپ کے پاس ہے. سب کہیں زور سے الحمدللہ. ہمارے گھروں میں ہے، ہمارے بچے حافظ ہیں، ہم خود حافظ ہیں، اولادیں حافظ ہیں، نسل در نسل حافظ ہے، حافظ قرآن ہے. اور الحمدللہ الحمدللہ یہ اللہ نے اس دولت سے ہمیں نوازا ہے. اس پر ہم جتنا بھی خدا کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. اتنا زیادہ شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دولت سے نوازا. یہ قرآن ہمارے پاس موجود. مصلی پہ آپ نے محترم قاری صاحب سے قرآن کریم سنا ہے. اور صرف یہاں نہیں، پاکستان کے چپے چپے، گلی گلی، کوچے کوچے میں تراویح پڑھائی جاتی ہے. مساجد میں جگہیں ختم ہو گئی ہیں. ایک وقت وہ تھا کہ قرآن سنانے کے لیے حافظ نہیں ملتا تھا، ادھر ادھر سے حافظ کو لاتے تھے اور اس کے لیے انتظامات کیا جاتے تھے. اور آج وہ وقت آ گیا ہے، ایک ایک مسجد میں، جہاں بڑی مسجدیں ہیں، اوپر جگہ بنی ہے، تہخانے بنے ہیں، تو کئی کئی حفاظ قرآن سنا رہے ہیں. جگہ نہیں ملی اپنے گھر کی چھت پہ سنا رہے ہیں، جگہ نہیں ملی کسی ہوٹل پہ سنا رہے ہیں، جگہ نہیں ملی پبلک مقامات پہ سنا رہے ہیں، جگہ نہیں ملی اسی طرح پارکوں میں سنا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ قرآن کا انقلاب ہے. اس وقت چند لوگ حافظ قرآن تھے، تمام کے تمام صحابہ تو حافظ نہیں تھے. پھر بعد میں آنے والے لوگ سارے کے سارے تو حافظ نہیں تھے. آج الحمدللہ جہاں انگریز اور انگریز کے پجاری، امریکی برطانوی، جہاں ان لوگوں نے یہ کوششیں کی ہیں کہ قرآن کی تعلیم کو ختم کیا جائے اور مٹایا جائے، وہی اللہ رب العزت نے اس کو اتنا بڑھایا ہے کہ صرف پاکستان کی سرزمین پر ایک سال میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے زیر اہتمام امتحان دے کر پاس ہونے والے حافظ قرآن بچے ایک سال کے اندر تقریباً 86,000 ہیں. 86,000 ایک سال میں جنہوں نے امتحان دیا. اس کے علاوہ جو مدارس وفاق المدارس سے ملحق نہیں ہے وہ علیحدہ ہے، وہ الگ ہے. جو ملحق ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. 86,000. یہ انقلاب نہیں، کتنا بڑا انقلاب قرآن کریم کی برکت سے آیا ہے اور کس طریقے سے آیا ہے. میرے محترم بھائیوں، سوال ہے کہ قرآن کریم کی آخری بات، کہ قرآن کریم کی برکت سے یا قرآن کریم کا یہ انقلاب یا یہ ساری باتیں ہماری ذہن و دماغ میں کیسے اور کس طرح آئی. قرآن کریم نے ہمیں بتا دیا ہے کتنی باتیں جو قرآن کریم نے ہمیں بتا دی ہیں. قرآن کریم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ قرآن کو پڑھنا کتنا ثواب ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتا دیا ہے کہ قرآن اللہ کے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے. تو انقلاب تو آئے گا کہ اللہ کے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے. کتنی بڑی کتاب دولت ہمارے پاس موجود ہے. تو فرمایا کہ اللہ کے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے. تو قرآن کے پڑھنے سے کتنی کتنی برکتیں ہیں، کتنے برکتیں ہیں. چنانچہ قرآن کے ایک حرف کو پڑھنے سے اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا ہے کہ جو ایک حرف کو پڑھے 10 نیکیاں اس کے اوپر لکھی جاتی ہیں. الف لام میم 3 حروف ہیں. فرمایا جس نے الف لام میم پڑھ لیا اس کو 30 نیکیاں مل گئی ہیں. تو اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے اس قرآن کریم کے پڑھنے کا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو جو آدمی نماز کی حالت میں پڑھے، فرمایا ایک حرف پر 100 نیکیاں ملتی ہیں. فرمایا جو آدمی قیام کی صورت میں، نماز کی صورت میں، اور جو آدمی نماز بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو اور قرآن پڑھ رہا ہو اس کے اندر، تو فرمایا کہ ایک حرف پر 50 نیکیاں ملتی ہیں. فرمایا کہ جو آدمی باوضو ہو کر بغیر نماز کے قرآن پڑھتا ہے ایک حرف پر 25 نیکیاں ملتی ہیں. فرمایا کہ جو آدمی بے وضو بغیر وضو کے قرآن پڑھتا ہے ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. ہاں جو پڑھنا نہیں جانتا کان لگا کے سنتا رہے ہر حرف پہ ایک نیکی اس کو بھی ملتی ہے. یہ اتنی نیکیاں، اتنی برکات، یہ ہے وہ انقلاب کی وجہ. انقلاب کی وجہ یہ ہے، اس وجہ سے انقلاب آیا ہے.